مکتوب نمبر 28 معاویہ کے خط کے جواب میں جو بقول سید رضی آپ علیہ السلام کا بہترین خط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، میرے پاس تمہارا خط آیا ہے جسے تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین خدا کے لیے منتخب ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے اصحاب کے ذریعے مؤید ہونے کا ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ تو ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے جو زمانے نے تمہاری طرف سے چھپا کر رکھی تھی کہ تم ہم کو ان احسانات کی اطلاع دے رہے ہو جو پروردگار نے ہمارے ہی ساتھ کیے ہیں، اور اس نعمت کی خبر دے رہے ہو جو ہمارے ہی پیغمبر کو ملی ہے، گویا کہ تم مقام ہجر کی طرف خرمے بھیج رہے ہو یا استاد کو تیر اندازی کی دعوت دے رہے ہو۔ اس کے بعد تمہارا خیال ہے کہ فلاں اور فلاں تمام افراد سے بہتر تھے، تو یہ تو ایسی بات ہے کہ اگر صحیح بھی ہو تو اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر غلط بھی ہو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تمہارا اس فاضل و مفضول حاکم اور رعایا کے مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ بھلا آزاد کردہ اور ان کی اولاد کو مہاجرین اولین کے درمیان امتیاز قائم کرنے، ان کے درجات کا تعین کرنے اور ان کے طبقات کے پہچنوانے کا حق کیا ہے؟ یہ تو اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے۔ افسوس کہ جوئے کے تیروں کے ساتھ باہر کے تیر بھی آواز نکالنے لگے، اور مسائل میں وہ لوگ بھی فیصلہ کرنے لگے جن کے خلاف خود ہی فیصلہ ہونے والا ہے۔ اے شخص، تو اپنے لنگڑے پن کو دیکھ کر اپنی حد پر ٹھہرتا کیوں نہیں ہے، اور اپنی کوتاہ دستی کو سمجھتا کیوں نہیں ہے، اور جہاں قضاء و قدر نے تجھے رکھ دیا ہے وہیں پیچھے ہٹ کر جاتا کیوں نہیں ہے؟ تجھے کسی مغلوب کی شکست یا غالب کی فتح سے کیا تعلق ہے؟ تو ہمیشہ گمراہیوں میں ہاتھ پاؤں مارنے والا اور درمیانی راہ سے انحراف کرنے والا ہے۔ میں تجھے باخبر نہیں کر رہا ہوں بلکہ نعمت خدا کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ورنہ کیا تجھے نہیں معلوم ہے کہ مہاجرین و انصار کی ایک بڑی جماعت نے راہ خدا میں جانیں دی ہیں، اور سب صاحبان فضل ہیں، لیکن جب ہمارا کوئی شہید ہوا ہے تو اسے سید الشہداء کہا گیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز میں 70 تکبیریں کہی ہیں۔ اسی طرح تجھے معلوم ہے کہ راہ خدا میں بہت سو کے ہاتھ کٹے ہیں اور صاحبان شرف ہیں، لیکن جب ہمارے آدمی کے ہاتھ کاٹے گئے تو اسے جنت میں تیار اور ذوالجناحین بنا دیا گیا۔ اور اگر پروردگار نے اپنے منہ سے اپنی تعریف سے منع نہ کیا ہو تو بیان کرنے والا بے شمار فضائل بیان کرتا جنہیں صاحبان ایمان کے دل پہچانتے ہیں اور سننے والوں کے کان بھی الگ نہیں کرنا چاہتے۔ چھوڑو ان کا ذکر جن کا تیر نشانے سے خطا کرنے والا ہے۔ ہمیں دیکھو جو پروردگار کے براہ راست ساختہ و پرداختہ ہیں، اور باقی لوگ ہمارے احسانات کا نتیجہ ہیں۔ ہماری قدیمی عزت اور تمہاری قوم پر برتری ہمارے لیے اس امر سے مانے نہیں ہوئی کہ ہم نے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تو تم سے رشتے لیے اور تمہیں رشتے دیے جو عام سے برابر کے لوگوں میں کیا جاتا ہے، اور تم ہمارے برابر کے نہیں ہو، اور ہو بھی کس طرح سکتے ہو جبکہ ہم میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور تم میں سے ان کی تکذیب کرنے والا۔ ہم میں اسد اللہ ہیں اور تم میں اسد الاحلاف، ہم میں سرداران جوانان جنت ہیں اور تم میں جہنمی لڑکے، ہم میں سیدۃ النساء العالمین ہیں اور تم میں حمالۃ الحطب، اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو ہمارے حق میں ہیں اور تمہارے خلاف۔ ہمارا اسلام بھی مشہور ہے اور ہمارا قبل اسلام کا شرف بھی ناقابل انکار ہے، اور کتاب خدا نے ہمارے منتشر اوصاف کو جمع کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ قرابت دار بعض کے لیے اولا ہیں، اور یہ کہہ کر کہ یقیناً
ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر ان کے پیرو ہیں، اور پھر یہ پیغمبر اور صاحبان ایمان ہیں، اور اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے۔ یعنی ہم قرابت کے اعتبار سے بھی اولا ہیں اور اطاعت و اتباع کے اعتبار سے بھی۔ اس کے بعد جب مہاجرین نے انصار کے خلاف روز ثقیفہ قرابت پیغمبر سے استدلال کیا اور کامیاب بھی ہو گئے، تو اگر کامیابی کا راز یہی ہے تو حق ہمارے ساتھ ہے، نہ کہ تمہارے ساتھ۔ اگر کوئی اور دلیل ہے تو انصار کا دعویٰ باقی ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ میں تمام خلفاء سے حسد رکھتا ہوں اور میں نے سب کے خلاف بغاوت کی ہے؟ تو اگر یہ صحیح بھی ہے تو اس کا ظلم تم پر نہیں ہے کہ تم سے معذرت کی جائے۔ یہ وہ غلطی ہے جس سے تم پر کوئی حرف نہیں آتا، اور تمہارا یہ کہنا کہ میں اس طرح کھینچا جا رہا تھا جس طرح نکیل ڈال کر اونٹ کو کھینچا جاتا ہے تاکہ مجھ سے بیعت لی جائے، تو خدا کی قسم تم نے میری مذمت کرنا چاہی اور نادانستہ طور پر تعریف کر بیٹھے، اور مجھے رسوا کرنا چاہا تھا مگر خود رسوا ہو گئے۔ مسلمان کے لیے اس بات میں کوئی عیب نہیں ہے کہ وہ مظلوم ہو جائے، جب تک کہ وہ دین کے معاملے میں شک میں مبتلا نہ ہو اور اس کا یقین شبے میں نہ پڑ جائے۔ میری دلیل اصل میں دوسروں کے مقابلے میں ہے، لیکن جس قدر مناسب تھا میں نے تم سے بھی بیان کر دیا۔ اس کے بعد تم نے میرے اور عثمان کے معاملے کا ذکر کیا ہے، تو اس میں تمہارا حق ہے کہ تمہیں جواب دیا جائے، اس لیے کہ تم ان کے قرابت دار ہو۔ لیکن یہ سچ سچ بتاؤ کہ ہم دونوں میں ان کا زیادہ دشمن کون تھا، اور کس نے ان کے قتل کا سامان فراہم کیا تھا؟ اس نے جس نے نصرت کی پیشکش کی اور اسے بٹھا دیا گیا اور روک دیا گیا، یا اس نے جس سے نصرت کا مطالبہ کیا گیا اور اس نے سستی برتی اور موت کا رخ ان کی طرف موڑ دیا، یہاں تک کہ قضاء و قدر نے اپنا کام پورا کر دیا؟ خدا کی قسم میں ہرگز اس کا مجرم نہیں ہوں، اور اللہ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو روکنے والے تھے اور اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے کہ ہماری طرف چلے آؤ، اور جنگ میں بہت کم حصہ لینے والے تھے۔ میں اس بات کی معذرت نہیں کر سکتا کہ میں ان کی بدعتوں پر برابر اعتراض کر رہا تھا کہ اگر یہ ارشاد اور ہدایت بھی کوئی گناہ تھا تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی بے گناہ بھی ملامت کی جاتی ہے، اور کبھی کبھی واقعی نصیحت کرنے والے بھی بدنام ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے امکان بھر اصلاح کی کوشش کی، اور میری توفیق صرف اللہ کے سہارے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میری توجہ ہے۔ تم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ تمہارے پاس میرے اور میرے اصحاب کے لیے تلوار کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو یہ کہہ کر تم نے روتے کو ہنسا دیا ہے۔ بھلا تم نے اولاد عبد المطلب کو کب دشمنوں سے پیچھے ہٹتے یا تلوار سے خوف زدہ ہوتے دیکھا ہے؟ ذرا ٹھہر جاؤ کہ حمل میدان جنگ تک پہنچ جائے۔ ان قریب جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہیں خود ہی تلاش کر لے گا، اور جس چیز کو بعید خیال کر رہے ہو اسے قریب کر دے گا۔ اب میں تمہاری طرف مہاجرین و انصار کے لشکر کے ساتھ بہت جلد آ رہا ہوں، اور میرے ساتھ وہ بھی ہیں جو ان کے نقش قدم پر ٹھیک طریقے سے چلنے والے ہیں۔ ان کا حملہ شدید ہوگا اور غبار جنگ ساری فضا میں منتشر ہوگا۔ یہ موت کا لباس پہنے ہوں گے، اور ان کی نظر میں بہترین ملاقات پروردگار کی ملاقات ہوگی۔ ان کے ساتھ اصحاب بدر کی ذریت اور بنی ہاشم کی تلواریں ہوں گی۔ تم نے ان کی تلواروں کی کاٹ اپنے بھائی، ماموں، نانا اور خاندان والوں میں دیکھ لی ہے، اور وہ ظالموں سے اب بھی دور نہیں ہے۔